بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آئی ایم مبشر الطاف اور آج میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں. سٹوری جناب ایک شخص کی ہے جو روزانہ کھانے کی ناشتے کی ٹیبل پہ جب وہ بیٹھتا تھا تو اکثر و بیشتر اس کے ساتھ ایک پرابلم ہو جاتا تھا. اور وہ پرابلم یہ تھا کہ وہ جب جیم لگاتا ڈبل روٹی کے اوپر تو وہ اکثر و بیشتر نیچے گر جاتی تھی، اور جب بھی ڈبل روٹی گرتی تو وہ جیم والی سائڈ جو ہے وہ نیچے پٹخ کر کے نیچے گرتی، اور جس سے ایک فس کریٹ ہوتا، سارا فرش خراب ہو جاتا، جیم جو ہے وہ کپڑوں پر لگ جاتا. اور یہ تقریباً ایک معمول تھا. اور جب بھی ڈبل روٹی گرتی تھی تو وہ جو ہے وہ اس کے کپڑے خراب کرتی تھی، اور گھر والے بھی تنگ ہوتے تھے کہ یہ ہر بار جو ہے وہ فرش کو صاف کرنا پڑتا ہے اور ایک فس کریٹ ہو جاتا ہے. ایک دن کیا ہوا کہ وہ صبح ناشتے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھا اور روٹین وائز اس نے پھر جیم لگایا، اور پھر وہی ہوا، اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ ڈبل روٹی سلپ کر گئی اور وہ نیچے گری. لیکن اس بار جو ہے وہ ایک چپ کی سی جو آواز آتی ہے وہ نہیں آئی. جب اس نے نیچے دیکھا تو وہ دوسری سائڈ پہ گری تھی، یعنی جس سائڈ پہ جیم لگا ہوا تھا وہ سائڈ اوپر تھی، اور دوسری حالت میں ڈبل روٹی جو ہے وہ نیچے گری تھی. کوئی فس نہیں کریٹ ہوا تھا، نارملی اس نے وہ نیچے سے اٹھا لی. بات تو معمولی تھی لیکن اس کے لیے معمولی نہیں تھی. یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. جب بھی ڈبل روٹی گرتی تھی تو جیم والے سائڈ نیچے گرتی تھی اور ایک فس کریٹ ہو جاتا تھا، ایک گندگی پڑ جاتی تھی، کپڑے خراب ہو جاتے تھے. تو اس نے اپنی بڑا حیران ہوا اور سوچنا بھی شروع کر دیا، اور اپنی فیملی والے سے بات کی کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اس کا یقیناً کوئی اسپیشل میننگ ہے، لیکن ڈفرینٹ جواب اسے ملے لیکن وہ سیٹسفائیڈ نہ ہوا. پھر اسی طرح وہ آفس پہنچا، وہاں اس نے اپنے کولیگ کو بتایا کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور ڈبل روٹی جو ہے نا وہ دوسری سائڈ پہ گری ہے اور کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہوا آج مجھے. حال تو میں ہیپی ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں پریشان بھی ہوں کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے. تو ڈفرینٹ لوگوں نے کمنٹس کیے، تو ڈفرینٹ جواب دیے کہ آج آپ کا لکی ڈے ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، تو اس کی یہ وجہ ہوگی. تو لیکن کوئی بھی جواب جو ہے اسے مطمئن نہ کر پائے. شام ہوئی تو دوستوں کے پاس بیٹھا، وہی پریشانی کے عالم میں. جب دوستوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو بتایا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو پھر کوئی سیٹسفیکٹری جب جواب نہیں ملا تو ایک دوست نے پھر بتایا کہ چلیں اگر آپ ہمارے جوابوں سے مطمئن نہیں ہیں تو ہم ایک شہر میں ہمارے ایک بزرگ رہتے ہیں، ایک گرو رہتے ہیں، ایک پرانے ٹیچر رہتے ہیں، تجربہ کار ٹیچر ہیں، تجربہ کار گرو ہیں وہ. تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں. تو بات طے ہوئی، گاڑی میں بیٹھے اور ٹیچر کے پاس پہنچے، چائے شائے پی، پھر ان کو بتایا کہ جی ساری کہانی کہ کس طرح جیم جو ہے والی سائڈ ہمیشہ نیچے گرتی تھی، لیکن آج کیا ہوا کیسا، وہ جیم والی سائڈ جو ہے وہ اوپر رہ گئی اور بڑی سیفلی جو ہے ڈبل روٹی نیچے گر گئی. تو ان گرو نے سوچا تھوڑی دیر، اپنے ہیڈ کو اسکریچ کیا، سوچا، اور پھر بتایا کہ معاملہ تو بہت گہرا ہے، بہت سوچنا پڑے گا، یہ کوئی عام سا واقعہ نہیں ہے. تو آپ ایسا کریں کہ میں سوچتا ہوں اس بارے میں اور ایک اچھا جواب دینے کی کوشش کروں گا، آپ کل تشریف لائیں. وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے. اسی طرح اگلے دن جو ہے وہ شام کو وہ دوبارہ پہنچ گئے اور بتایا کہ جی اس کا کیا جواب ہے جو کل ہم جس مسئلے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے. تو گرو نے بتایا کہ بالکل میرے پاس جواب ہے اور میں آپ کو سیٹسفائیڈ کر دوں گا، ایسا جواب ہے میرے پاس. اور وہ سارے دوست جو ہیں وہ سننے کے لیے بے چین تھے. تو اس نے اس شخص کو بتایا کہ ایکچولی آپ کی جو ڈبل روٹی ہے وہ بالکل نارمل وے میں گری ہے، جیسے ہمیشہ گرتی تھی یا آپ کے ساتھ گرتی آئی ہے. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ آپ نے کل جو ہے وہ جیم ڈبل روٹی کی دوسری سائڈ پہ لگا دیا تھا. تو ڈبل روٹی تو نارمل طریقے سے گری تھی، کیونکہ آپ نے جیم دوسری سائڈ پہ لگا دیا تھا، اس لیے وہ فرسٹ کریٹ نہیں ہوا، وہ پرابلم کریٹ نہیں ہوا، وہ دوسری سائڈ پہ سیفلی نیچے گر گئی. اور اس جواب سے وہ شخص بالکل مطمئن ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی اور وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے آ گئے. تو یہ کہانی میں نے پالو کوئلو کی بک سے لی ہے، اور چلے میں آپ کو اس کا جو انٹرپریٹیشنس ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ پاسبل انٹرپریٹیشن جو بیسیکلی پالو کوئلو جو ہے ہمیں جہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہے. یہ واقعی بڑا اہم جواب تھا، اور اس کے میننگ یہ ہیں کہ
لائف میں جو ہیں وہ واقعات ہیں وہ نارملی ہوتے ہی رہتے ہیں، ہمیں پرابلم آتے ہی رہتے ہیں، ڈبل روٹی گرتی رہتی ہیں، یعنی ہمارے ساتھ زندگی میں مسائل ہمیشہ ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے۔ ایکچولی جو فرق آتا ہے وہ جیم لگانے پر آتا ہے کہ آپ کس سائڈ پہ جیم لگاتے ہیں، وہ سائڈ جو نیچے کی طرف جا رہی ہے اور جس سے ایک فس کریٹ ہوگا، یا وہ سائڈ پہ جیم لگاتے ہیں آپ کہ جس سے پرابلم تو ہوگا، وہ تو گرے گی لیکن وہ اتنا فس اتنی پرابلم کریٹ نہیں ہوگی، اتنی گندگی نہیں بنے گی، اتنے کپڑے نہیں خراب ہوں گے، ٹینشن نہیں بنے گی۔ اور ایکچولی یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز لائف، اگر ہم پازیٹیو رہیں، اگر ہم جیم دوسری سائڈ پہ لگائیں، یعنی ہم پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنائیں، ہم پازیٹیو تھنکنگ لے کے چلیں، اور تو جو پرابلم ہے ان کو ہم فیس کریں اور پرابلمس کو امبریس کریں، فیس کریں، ان کو سالو کریں، تو اس کا مطلب ہم جیم دوسری سائڈ پہ لگا رہے ہیں اور اس پرابلم کو ہم جلد حل کر لیں گے۔ یعنی پرابلم ہم زندگی میں آتے رہیں گے، لیکن یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے جو پرابلم کو کام یا زیادہ کر سکتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور اسٹوری آپ کو سناؤں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔